اس وقت میں موجود ہوں کوٹلی آزاد کشمیر کی جو واحد سیر و تفریح کی جگہ ہے دہاڑی پارک۔ اگر اس کے مناظر کی بات کی جائے تو صبح سے جو شدید بارش برسنے کا جو سلسلہ جاری تھا، جس کے باعث آج اگر کوٹلی کی بات کی جائے تو کوٹلی کے مختلف مقامات پر اس دریائے پونچھ میں جو پانی کی سطح تھی وہ کافی زیادہ بلند ہو گئی تھی، اور اسی کے باعث اس دہاڑی پارک کے اندر یہ پورا جو پارک تھا وہ ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح گلپر کی اگر بات کی جائے تو گلپر میں بھی آج اس شدید بارش کے باعث نالے میں اتنا زیادہ پانی تھا کہ اس نے نالے کے اوپر جو غیر ضروری تجویزات ہیں، غیر قانونی تجویزات ہیں، ان کی وجہ سے رکاوٹ ہونے کی وجہ سے اس نے جو اپنا رخ تھا وہ سڑک کا اختیار کیا، وہ پانی لوگوں کی دکانوں میں داخل ہوا، پھر اسی طرح اس پانی نے رخ نیچے کی طرف جو آبادی ہے، جو کالونی ہے، وہاں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی وہ پانی داخل ہوا۔ تو اس لیے ایک جو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے یہ ہے کہ ہم اس طرح کے دریاؤں، ندی نالوں کے اوپر اور ایسی جگہوں کے اوپر جب ہم کوئی بھی مکان، دکان یا کوئی بھی اس طرح کی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے خود ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور جس بھی جگہ پر ندی نالوں کے قریب یا اس کے اوپر جس جگہ پر بھی تجویزات یا مکان یا بلڈنگ تعمیر کی گئی ہیں وہاں پر 10، 20، 25، 30 سال کے بعد بھی کسی نہ کسی وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تمام جو لوگ ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آج کی صورتحال کے حوالے سے ہم اس وقت دہاڑی پارک میں ہمارے ساتھ امراض بھائی موجود ہیں جو صبح سے یہاں پر لوگوں کو ہر صورتحال سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ دریا کی اگر بات کی جائے، شہر کی بات کی جائے تو وہ مکمل جتنی بھی تازہ ترین صورتحال ہے اس سے لوگوں کو لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھتے ہیں۔ تو ان سے تفصیل سے بات کریں گے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اور صبح کی جو صورتحال ہے اس میں کیا فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں امراض بھائی، اس وقت جو صبح آپ نے ساری صورتحال کور کی، لوگوں کو دکھایا، تو اس وقت پانی کس جگہ تک تھا؟ جی بالکل ندیم صاحب، دیکھیں جب ہم صبح یہاں پہ جس ٹائم پہنچے ہمیں پتہ چلا تو وہ سامنے جو آپ کو کنٹین نظر آ رہی ہے اس کے اوپر پانی جا رہا تھا، وہ بھی کنٹین ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ سارا جو یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ سارا یہاں تک پانی جمع تھا۔ اور جب ہم نے ایک ہفتہ پہلے اس کی ریکارڈنگ کی تو وہاں پہ پانی کا لیول اتنا بلند نہیں تھا جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ آج چونکہ مسلسل رات کے بارش کا سلسلہ آزاد کشمیر میں جاری تھا، اور محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پونچھ، ربلا کوٹ، باغ، سدنوتی، ان علاقوں میں کس طرح جو ہے وہ مختلف علاقوں میں سیلابی ریلے آئے۔ ایک خاتون جو لیکچرر تھی وہ بھی، ان کی گاڑی بھی جو سیلاب کی نظر ہوئی۔ اس کے علاوہ تتا پانی سے آگے بوکھڑا آتا ہے، وہ وہاں ایک پل ہے، جو برج ہے جو تتا پانی اور پونچھ کو آپس میں ملاتا ہے، وہاں وہ بھی یہ دریا کی نظر ہو گیا۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، اور جو ندی نالے تھے وہ بفر گئے ہیں، ان میں شدید طغیانی تھی۔ اس کے نتیجے میں محکمہ تعلیم نے بھی بچوں کے اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، چونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج بھی خطرات آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹا میں کلاؤڈ برسٹ کے موجود ہیں، چونکہ محکمہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے، اور انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ 24 گھنٹے الرٹ رہے ہیں۔ جب ہم نے یہاں پہ کورنگ کی تو کافی سارے لوگ یہاں پہ ارد گرد سیلفیاں بنانے والے موجود تھے۔ وہاں پہ پولیس کی جو ایک باری نفری وہاں پہ آئی، انہوں نے چیک کیا، لوگوں کو دور کیا، چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی اور بجلی یہ بے وفائی نہیں کرتے، یہ کسی بھی وقت ان کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی، اور یہ لے کے چلے جاتے ہیں اور انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے۔ مختلف جگہوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر گاڑیوں کو ندی نالوں سے جب گزارا جاتا ہے تو پوری فیملی بہہ جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے اس پارک کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہاں پر جو پارک چلانے والے تھے اشفاق صاحب، ان سے بات کی، مینج کرنے والے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 سے 7 مشینوں کے انجن جو ہیں ان کے اندر پانی چلا گیا، جس کی وجہ سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اور یہاں پہ پڑی فریج، بوتلیں وہ یہاں سے بہہ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لگی ہوئی مشینری جو ہے، اگر یہی بارشوں کا سلسلہ، ریلے کا سلسلہ جاری رہا تو یہ اتنی دیر نہیں چل پائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضلع کا سب سے بڑا یہ ایک پارک تھا جو لوگوں کے لیے سہولت تھی، اور گزشتہ ایک ہفتے سے سیلابی ریلوں کی وجہ سے، دریائے پونچھ میں طغیانی کی وجہ سے لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے بند تھا۔ یہی ایک پارک ہے،
اگر یہاں پہ حکومتی نمائندے حکومت یہاں پہ اگر بریسٹ وال یعنی دیوار آگے لگا دیں تو کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. 2014 کے فلڈ میں آپ نے دیکھا تھا کچھ بھی نہیں تھا تو پانی نے اس جگہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پارک بنا ہے تو پیچھے والی آبادی کو جو خطرات ہیں وہ نہیں ہو رہے اور ہم یہ ساری چیزیں کور کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کوئی مالی نہیں ہوا. میرے حق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گھر اس دریا کے بالکل عین نیچے موجود ہیں اور کچھ گھروں کے پیلر جو ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو گھر بالکل دریا جو پاس سے گزر رہا ہے یہ ان گھروں میں لوگ موجود ہیں یا کسی سیف جگہ پر؟ دیکھیں جی اس دن تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے لوگوں کو کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جائیں, پیچھے چلے جائیں. اب یہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 1 ہفتہ پہلے ہنگامی اجلاس کیا اور انہوں نے یہ طے کیا ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے 20 فٹ لوگوں کو پیچھے لے کے جائیں گے اور جن لوگوں کے مکانات کے مسائل ہوں گے ان کو الگ سے جگہ فراہم کریں گے. اور یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ دیکھیں جس نے یہ گھر بنایا ہوا ہے اس کے پاس جگہ نہیں ہے, وہ بیچارہ جائے کدھر. تو حکومت اگر اس طرح کرتی ہے 20 فٹ پیچھے جاتی ہے یعنی یہ آگے والی جگہ مسمار کرتی ہے, خالی چھوڑتی ہے, ایک بندے کو سیفٹی والی جگہ پہ 5 یا 10 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے. کس کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ یہ لوگ اپنی زندگی جوکھم میں ڈال لیکن جائیں کدھر؟ اتنی مہنگائی ہے, مکان نہیں بنا سکتے, جگہ نہیں خرید سکتی. یہ لوگ یہی ندی نالوں کے درمیان کنارے اپنی زندگی بسر کر. بالکل جی, تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی بھی بارشوں کا جو سلسلہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ مزید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اس لیے ندی نالوں اور تمام جو سفر آپ کسی بھی جگہ کا کرتے ہیں تو آپ ان دنوں میں کوشش کریں کہ ضروری نہ ہو تو آپ ان جگہوں کا رخ نہ کریں کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ لینڈ سلائڈنگ کے خطرات جو ہیں مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اور اسی طرح دریائے پونچھ ہو یا دیگر ندی نالے ہوں وہاں پر کسی بھی وقت پانی کی سطح تیزی کے ساتھ بلند ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کے لیے ان دنوں میں آپ انتظامیہ کے حکم کے مطابق اگر ان کا حکم نہ بھی ہو تو ہم کو چاہیے کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے ہم ندی نالوں سے دور ہیں اور غیر ضروری سفر ہے اس سے بھی گریز کریں.